محترم و محتشم علماء ذوی احترام، معزز سامعین و حاضرین، لائق صد احترام بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، صدق الله مولانا العظيم۔ آج یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ ربیع النور کے بابرکت مہینے میں پیغمبر اسلام جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے اور آپ کے ایک غلام، آپ کی شریعت، آپ کے دین کے ایک خادم حضرت قطب سیمانچل سے منسوب اس خوبصورت اجلاس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کے حضور دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہماری آپ کی حاضری کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے قبول فرمائے اور ہمیں سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اپنی اپنی زندگیوں کو سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولد نور محمدی کانفرنس اس کا نام ہے۔ اس نسبت سے نباز قوم، شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال کے چند اشعار سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ نبی کی ذات کی اہمیت کیا ہے؟ نبی باعث تخلیق کائنات۔ اگر نبی علیہ السلام کا وجود نہ ہو تو توحید کے میخاروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر رسالت محمدی نہ ہوتی، وجود محمد نہ ہوتا تو پھر تمہیں توحید کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو باعث تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے، اور اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے،
اور دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ابھی جناب قیصر ویشالوی جناب قیصر ویشالوی سے قبل بھی کسی صاحب نے، میں اس وقت کمرے میں تھا، جن صاحب نے بھی پڑھا تھا، انہوں نے بھی حضرت بانی سلسلہ مجیبیہ کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا تھا۔ یہاں پر بہت سارے ایسے بھی احباب ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت سید پیر مجیب اللہ صاحب ہوں گے کوئی پیر صاحب، انہیں یہ بتا دوں کہ وہ حضرتوں کے حضرت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے بھی حضرت ہیں، اس لیے کہ آپ کی ولادت 1098 ہجری کی ہے۔ یہاں اسٹیج پر میرے اساتذہ کی صف کے علماء بیٹھے ہیں، میں کچھ یہاں پر آپ کو سکھانے نہیں بلکہ ان سے سیکھنے کے لیے آیا۔ استاذ الفقہا حضرت مفتی اسلم قادری امانی صاحب حفظہ اللہ، جو ہماری جماعت اہل سنت کے ایک عظیم فقیہ ہیں، متبحر عالم دین ہیں، یہ چونکہ مردم خور خطہ ہے، میری بات بری لگے معاف کر دو، مردم خوری میں سیمانچل سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اس وجہ کر ہم نے اپنے لالوں کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے آفتاب و ماہتاب کو بے نور بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور دوسروں کے ذروں کو آفتاب بنانے پر یقین رکھا۔ حضرت کی ذات جو سامنے لیٹی ہوئی ہے ان سے بھی آپ واقف ہیں، ان کے جو صاحب زادگان ہیں حضرت مفتی عبدالحی صاحب، قاری عبدالمنعم صاحب اور حضرت مفتی اسلم صاحب قبلہ، اور ابھی یہاں سے خانوادہ مجیبیہ کے ایک عظیم فرد، میں نے اخلاق محمدی، ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو دور ظلمت میں پیدا ہوئے، ہم نے رسول اللہ کا اخلاق ماتھے کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ کا اخلاق سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ضرور پڑھا ہے، اور ان کے اخلاق کی تعریف میں یا کوئی دنیا کا عالم اخلاق کے بارے میں کیا بتائے، ارے جن کے اخلاق کو خود خلاق کائنات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر یاد فرماتا، اس اخلاق محمدی کی جھلک میں نے خانقاہ مجیبیہ میں دیکھا، اور حضرت جو یہاں تشریف فرماتے ایک عظیم ذات ہے، بڑی ذات ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی نوری گھرانے کا ایک فرد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے تک جلوہ بکھیر رہا تھا، آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان کا دیدار کیا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے آپ کا رابطہ ہے، آپ کا کنیکشن، آپ کا تعلق رسول اللہ سے آل رسول کے ذریعے جڑ رہا ہے، یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے سورۃ الکہف کی، رب کریم نے اس آیت میں اسی بات کا حکم فرمایا ہے، ولیوں سے جڑے رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان سے وابستگی ہماری دنیا بھی سنوارتی ہے، آخرت بھی سنوارتی ہے، اور ان کی جانب سے جہاں نظر ہٹی پھر بندہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، دنیاوی جھمیلے میں مبتلا ہو جاتا ہے،
پھر وہ اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ولی کی پہچان رب یہ بتا رہا ہے۔ نوجوانوں تمہارے لیے ایک پیغام ہے، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اپنا دوست مت بناؤ۔ فرینڈشپ کے لیے، دوستی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ دوستی اس سے کی جائے گی، اسے اپنا بنایا جائے گا جس کی دوستی تمہاری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ اس لیے کہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو بھائی جب خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے تو ایک شرابی کی صحبت میں بیٹھنے والا مستقبل میں شرابی نہ ہو، اس بات کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ ایک جواری کی صحبت میں بیٹھنے والا کل کو وہ جوا باز نہ ہو، اس کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ اس لیے ایسوں کی صحبت سے بچو، اور کس کی صحبت میں بیٹھو؟ قرآن کہتا ہے ان کی صحبت میں جم کر بیٹھ جاؤ جو لوگ صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ صوفی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوئی اس آیت کی روشنی میں کہ وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوگا، وہ صبح و شام اپنے مولا کی یاد میں مست رہے گا۔ صوفی وہ ہوگا، ولی وہ ہوگا جو کوئی اپنے مالک کی یاد میں مست رہے گا۔ اب آگے قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ان کے چہرے کی طرف تکتے رہا کرو، ان کی جانب سے نگاہیں مت ہٹاؤ۔ کیوں؟ اللہ والے کی جانب سے نگاہ ہٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پھر کیا ہوگا؟ تم دنیا کی زینت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم دنیاوی جو آزمائش ہے اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صوفیہ نے جس انداز میں دنیا میں زندگی گزاری، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک صوفی دنیا میں ہوتا ہے، دنیا اس میں نہیں ہوتی۔ اس علاقے میں جو ہمارا ایک خطہ سیمانچل، اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اور جلدی سمجھ جائیں گے آپ۔ آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی بہت ساری ندیاں ہیں، کشتی چلتی ہے، کشتی پانی پر ہی تو چلتی ہے نا، لیکن پانی اور کشتی میں ایسی دوستی ہو جائے کہ کشتی بولے پانی سے کہ آجا میرے اندر آجا، تو مسافر کہاں منزل تک پہنچے گا؟ ہرگز نہیں پہنچے۔ تو کشتی پانی میں ہی تیرتی ہے، پانی میں رہتی ہے، لیکن پانی کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ جس دن وہ اجازت دے دے، جب اجازت دے دے تو پھر ملا سمیت سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، منزل تک کوئی نہیں پہنچے۔ ایک صوفی دنیا میں ہوتا ہے لیکن وہ دنیا کی محبت کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ ہماری کمی کیا ہے کہ ہم بھی دنیا میں ہیں، دنیا بھی ہم میں ہے، ہم بھی دنیا میں ہیں اور دنیا بھی ہمارے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مولا سے دور ہوتے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی تو دل ہے، ایک ہی گلاس میں، اسی میں شراب بھی ہو، اس میں دودھ بھی ہو، ایسا کب ہو سکتا ہے؟ شراب حرام ہے، دودھ حلال ہے، تو شراب اور دودھ کو جب آپ نہیں ملاتے تو رب کی محبت اور دنیا کی محبت کو ایک دل میں کیسے جگہ مل جائے؟ تو جو صوفیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، وہ کرامتوں کے چکر میں نہیں پڑتے، اس لیے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت علی الدین، یہ کرامت سے بھی بڑی کیا ہے؟ کرامت تو اللہ تبارک و تعالی کرامتوں کا ظہور ان سے کرا دیتا ہے، کرامتیں ان سے صادر ہو جاتی، وہ ان کے لیے ایسی جیسے گرد راہ، کہ مسافر سفر میں ہے اور پھر گرد راہ جو اڑتی ہے تو وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اولیاء اللہ اس جانب نہیں دیکھتے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا کہ ہمارے اسٹیجوں سے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی کرامتیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں،
تعلیمات کم بیان کی جاتی ہیں، اور کرامت جب بیان کی جاتی ہے تو ہمارا بھائی خوب مچلتا ہے، اور اتنے مردے زندہ کر دیے، اور یہ پھونک مارا تو بیمار کو اچھا کر دیا، اور یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ بھائی یہ ساری باتیں حق ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں اس سے کیا انقلاب آیا؟ تمہاری زندگی کے لیے ضروری تھی کہ تم اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بھی جانتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو بھیجا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر، آپ کو مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر علماء کی توجہ چاہوں گا، دو کام ہیں، ایک تبشیر ہے اور ایک انذار ہے۔ تبشیر یعنی خوشخبری سنانا، نیک کام پر بشارت کی بات بتانا، جنت کی بات بتانا، اور برے کام پر جہنم کا خوف دلانا، یہ دونوں ڈیوٹی آپ ہی کی ہے۔ آج ہم 15ویں صدی ہجری میں سانس لے رہے ہیں۔ امام غزالی سن 450 ہجری کی پیدائش ہے ان کی، اور 505 ہجری میں ان کا وصال ہے، 55 سال کی کل عمر ہے۔ امام غزالی جیسے عظیم صوفی، اپنے وقت کے مجدد، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عوام کے سامنے شفاعت کی حدیثیں زیادہ مت پڑھا کرو۔ اس زمانے کے علماء کو امام غزالی نے نصیحت کی تھی کہ جب عوام سے خطاب کیا کرو تو عوام کے سامنے شفاعت مصطفیٰ کی حدیثیں زیادہ مت سناؤ انہیں۔ اس کا مطلب اب کوئی یہ فتویٰ نہ جڑ دے، کیونکہ بھئی فتوی بازی میں دیری کتنی لگتی ہے، کہ صاحب امام غزالی شفاعت مصطفیٰ کے منکر تھے۔ امام غزالی شفاعت مصطفیٰ کے منکر نہیں تھے، امام غزالی یہ نباز تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر عوام کو زیادہ یہ باتیں بتاؤ گے تو وہ غافل ہو جائے گی، اس لیے کہ جب انسان فقط رجا ہی رجا پر جیتا ہے تو رجا ہی رجا پر جینے والا بندہ، امیدوں پر جینے والا بندہ، وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خوف کی بات کرتے ہیں تو وہاں وحشت طاری ہوتی ہے، اور جب آپ رجا کی بات کرتے ہیں، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان تو خوف اور رجا کے درمیان ہے نا، تو خوف کی بھی بات کی جائے اور رجا کی بھی، اللہ کا ڈر بھی بندوں کو بتایا جائے اور انہیں ڈرایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت کی انہیں امید بھی دلائی جائے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ فقط اپنے اعمال پر تکیہ کر بیٹھے کہ میں تو اپنے عمل کی بنیاد پر بخشا جاؤں گا۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رب تبارک و تعالی بلا شبہ عادل ہے، لیکن رب سے جب مانگو تو اس کا عدل نہیں مانگو بلکہ اس کا فضل مانگو۔ رب سے مانگنا ہو تو اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ وہ اگر عدل پر آئے گا تو اچھے پھنس جائے گا، اسی لیے اس سے فضل کی بھیک مانگنی چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام جو خدا کے ذاکرین بندے ہیں، ان کے یہاں جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، انہیں تکتے رہا کرو، اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو اللہ فرماتا کہ ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، ان کی راہ پر مت چلو، ان کی پیروی مت کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ تصوف رنگ برنگ کی ٹوپیوں کا نام نہیں ہے، تصوف رنگ برنگ کے اماموں کا نام نہیں ہے، تصوف رنگ برنگ کے رومالوں کا نام نہیں ہے۔ تصوف تو اسلام کا ایک ایسا پلر ہے، ایک ایسا پلر کہ جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے احسان کا نام دیا، اور احسان کا مادہ حسن ہے، حاسین نون، اور یہ تصوف ہی ہے کہ آپ کی نماز میں حسن پیدا کرتا ہے، آپ کے عقیدے میں حسن پیدا کرتا ہے، آپ کے عمل میں حسن پیدا کرتا ہے، آپ کے اخلاق میں حسن پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ تصوف نہ ہو تو پھر نماز نہیں بنے گی۔
روزہ روزہ نہیں بنے گا، حج حج نہیں بنے گا، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں بنے گی، اس لیے کہ ہر چیز میں حسن ہونا چاہیے۔ اور اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو جمال کو پسند فرماتا ہے، حسن کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ اپنے عقیدے میں بھی حسن پیدا کریں، اپنے عمل میں بھی حسن پیدا کریں، اور اپنے اخلاق میں بھی حسن پیدا کریں، تب جا کر کے آپ مومن بنتے ہیں۔ آج اگر بڑے مولانا قطب سیمانچل حضرت مولانا مفتی عبد القیوم صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، 8واں سالانہ یہ تقریب ہے، 8واں سالانہ اس میں آپ اور ہم حاضر ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ان کا ذکر؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ آپ اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ بندہ کبھی خلوت میں یاد کرتا ہے، کبھی جلوت میں یاد کرتا ہے، جیسے ابھی ہم لوگ محفل میں یاد کر رہے ہیں۔ کبھی آپ مصلی میں بیٹھ کر اکیلے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسے خلوت میں یاد کرتے ہیں وہ خلوت میں یاد کرتا ہے، اگر آپ اسے محفل میں یاد کرتے ہیں تو اس سے بہتر محفل میں وہ یاد کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں، ہم میں سیاکار لوگ بھی ہیں نیکوکار لوگ بھی ہیں، لیکن جب مولا یاد فرماتا ہے تو وہ فرشتوں کے بیچ آپ کو یاد فرماتا ہے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور بندہ جب یاد کرتا ہے تو بندے کی ایک عمر ہے، ایک حد ہے، لمٹ ہے۔ بھائی آپ زیادہ خوش نصیب ہوئے 100 سال جی لیں گے، 21ویں صدی کا کوئی اگر 100 سال بھی جی لے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ اتنی طویل عمر آج کل کہاں مل رہی ہے۔ 100 سال جی لیں گے آپ، 100 سال کے بعد کیا ہوگا؟ سلسلے ذکر آپ کا تھم جائے۔ لیکن اللہ وہ ہے لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ذات ہمیشہ رہے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ نوم۔ اللہ پاک اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، اس کا ذکر جو ہے بلند کرتا ہے، اور وہ کس طرح سے بلند کرتا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں رہ کر دائیں جانب جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں، اس لیے کہ ولایت ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے، ولایت کے منصب پر اللہ نے اسلامی مقدس خواتین کو بٹھایا، اور اسلامک ہسٹری میں ایسی ایسی خواتین ہیں کہ ان کی تاریخ پڑھیے تو رشک آتا کہ کیسی مائیں تھیں۔ نیپولین نے کبھی کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں ایک بہتر قوم دوں گا، اس لیے کہ بہتر قوم کی تشکیل کے لیے بہتر ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مائیں نیک ہوتی تھی تو نسلیں نیک ہوتی تھی، مائیں نیک ہوتی تھی تو سماج اور معاشرہ نیک ہوتا تھا۔ آج اگر معاشرہ بہک رہا ہے، اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ آج معاشرے کو وہ مائیں نصیب نہیں۔ اگر ہم آج بھی ایک آئیڈیل سوسائٹی تشکیل دینا چاہتے ہیں، ایک مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس مثالی معاشرے کے لیے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اپنی بچیوں کو سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امہات المؤمنین اور اسلام کی مقدس خواتین کی سیرت سے انہیں واقف کرا دیں، انہیں ان کی سیرت پڑھوانا ہے اور انہیں ان کی سیرت پر چلنے کی ترغیب دلانا ہے، تاکہ آپ کی بچیوں کی نسلیں بھی نیک ہوں۔ مرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس انداز میں یاد فرماتا ہے، کس طرح سے یاد فرماتا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، بندہ ہو یا بندی، کوئی بھی جو حق کی یاد میں مولا کی یاد میں مست رہتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پیر صاحب سے یا کسی ولی سے بیزار ہے تو بھیا اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ حدیث آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ صحیح بخاری کی، حضرت یہاں پر موجود ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ العبد فنادى جبریل فیقول اللہ عز وجل ان اللہ یحب فلانا۔ اللہ پاک جب اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے
اپنے مخلصین میں اس کا نام شامل فرما لیتا ہے تو جناب جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور جبریل کو بلا کر اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے جبریل میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ٹھیک ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے تیرے لیے یہ حکم ہے کہ جسے میں نے اپنا محبوب بنا لیا اب تو کیا دیکھتا ہے؟ تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ تب پھر پہلے کس نے محبت کی؟ اللہ نے۔ اب وہ محبت کسے ملی؟ سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام کو۔ اب اس کے بعد جبریل عرض کرتے مولا اس کے بعد کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا اب آسمان میں جو فرشتے ہیں تمام فرشتوں کے دلوں میں میرے اس ولی کی محبت ڈال دے۔ پھر اس نیک بندے کی محبت ملائکہ میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ پھر جبریل پوچھتے مولا اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا اب زمین پر جا، اور زمین پر جانے کے بعد آپ کے سارے جھگڑوں کا حل دیکھیں یہاں پر ہے۔ زمین پر جا اور زمین پر جانے کے بعد دل کا برتن دیکھ لینا، دل کا ظرف دیکھ لینا، برتن دیکھ لینا، اور برتن جو صاف ستھرا ہو اس برتن میں اس کی محبت ڈال دینا۔ نہیں سمجھے آپ کی بیگم نے بہت اچھی کھیر پکائی، آپ پاس میں باعثی ہے آپ کے کاجو، کشمش، مرقہ، بادام، ڈرائی فروٹ، ایک لفظ میں جتنا جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ سب لے لیا آپ کی بیگم نے بہت اچھی کھیر پکائی۔ پکانے کے بعد آپ نے کہا کہ فیاض المسلمین سے حضرت آنے والے ہیں، گھر میں فاتحہ خوانی ہونی ہے، تم جو ہے بڑھیا سے کھیر پکاؤ اور لا کر یہاں مصلی بچھاؤ اور سامنے رکھو۔ آپ کی بیگم نے پکایا تو بہت بڑھیا، لیکن اس کے بعد جس برتن میں کھیر کو رکھنا تھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد کوئی پاگل ہی عورت ہوگی جو کسی گندے برتن میں اس کھیر کو ڈالے گی؟ ورنہ تو برتن کو پہلے مانجے گی، صاف ستھرا کرے گی، برتن کو دیکھ کر پھر اس کے بعد اس میں کھیر پیش ڈالے گی اور لا کر آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ زیورات ہیں عورتوں کے، وہ کہاں رکھے جاتے ہیں؟ چوکھٹ پہ لٹکا کے؟ نہیں نا، جو قیمتی شے ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے آپ رکھتے ہیں۔ تو جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے بندہ اس کو اتنی حفاظت سے رکھتا ہے، اور کوئی چیز جب ایک انسان ایک اچھی چیز کو گندے برتن میں نہیں رکھتا تو جناب جبریل امین علیہ السلام وہ بھلا ایسی محبت جو محبت پہلے اللہ نے کی ہو، ایسی محبت جو پہلے ملائکہ نے کی ہو، اب جب وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالی جائے گی اور وہ بھی فرشتے کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالی پہلے بندے کے دل کا برتن دیکھتا ہے کہ جس کے دل کا ظرف صاف ہوتا ہے، وہ برتن صاف ہوتا ہے، اس کے دل کے برتن میں وہ محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی شخص 12ویں صدی ہجری کے عظیم صوفی بزرگ جناب حضرت علامہ سید شاہ پیر سید مجیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی محبت سے اگر کوئی محروم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے دل کا برتن جبریل نے ایسا پایا ہی نہیں، اس لیے اس دل میں وہ محبت ڈالی۔ دل کا برتن میلا ہے تو وہ محبت ڈالی کیوں جائے؟ وہ محبت تو ڈالی ہی وہاں جاتی ہے جہاں دل کا برتن صاف ہوتی ہے، اور اسی صفائی کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا۔ قمر الدین صاحب نے غالباً اپنی گفتگو کا عنوان بنایا تھا آل عمران کی اس آیت کو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ پیغمبر اللہ کے بندوں کا تزکیہ کریں گے، ان کے باطن کو صاف کریں گے، ان کے من کو صاف کریں گے، اس لیے کہ تن کی پاکی کے ساتھ ساتھ من کی پاکی بہت ضروری ہے۔
علماء شریعت مفتی صاحب قبلہ جیسے ہیں، علماء شریعت فقہا یہ تنقی شریعت پر زور دیتے ہیں، اور صوفیہ یہ بھی علماء ہی کے گھروں ہیں، ایسا نہیں کہ صوفی عالم نہیں ہوتا۔ علماء کا دو گروپ ہے، ایک علماء شریعت ہے، ایک علماء طریقت ہے۔ علماء شریعت کو آپ مفتی صاحب کہتے ہیں، عالم صاحب کہتے ہیں، اپنے علاقائی زبان میں مولوی صاحب کہتے ہیں، اور علماء طریقت کو صوفی صاحب کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں، اس لیے کہ بغیر علم کے کوئی صوفی ہو ہی نہیں سکتا۔ علم کے بنا اگر کوئی شریعت کے بنا طریقت کا دعویٰ کرتا ہے تو شریعت بنا طریقت محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ علم کے بنا ولایت یہ محال ہے، اور بنا عمل کے علم جو ہے یہ محال تو نہیں، وبال ہے۔ اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ علم پھر بندے کے لیے وبال ہے، اور علم نہ ہو اور بندہ جو ہے طریقت کا دعویٰ کرے تو سمجھو کہ محال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی اپنے مخلص بندے ہیں اس کے، ان بندوں کو علم سے نوازا ہے۔ اب وہ علم چاہے علم وحی ہو، چاہے علم کسبی ہو، چاہے انہوں نے خود سے محنت کر کے حاصل کیا ہو، یا اللہ نے انہیں علم لدنی عطا کیا ہو، کیونکہ قرآن پاک کے نص سے یہ ثابت ہے کہ اولیاء کو علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے جہاں پر جناب موسیٰ و خضر کا واقعہ بیان فرمایا ہے تو اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ تو علم اس آیت سے استدلال کیا مفسرین نے کہ علم لدنی صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک نقطہ اس میں اور بھی ہے، سورہ کہف میں جو یہ واقعہ ہے تو اس میں واقعہ یوں ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک موقع پر خطاب فرمایا۔ اب خطاب فرمانے کے بعد جب وہ بیٹھے تو اس میں خاص کر علماء کرام کے لیے معذرت کے ساتھ، خطباء کے لیے اگر کوئی ہیں یہاں پر تو ان کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ حضور اس وقت ہوئے زمین پر سب سے بیسٹ اسپیکر کون ہے؟ ایک بار اٹھے چیک کریں، اچھا خطیب۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں سب سے اچھا خطیب ہوں، بہت اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، یہ ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات شاید پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے تجھے نہیں بتائی ہے لیکن اپنے بندے خلیل کو بتائی۔ تو جناب موسیٰ کلیم، دیکھیے موسیٰ کلیم نبی بھی ہے رسول بھی ہے۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ موسیٰ حضرت خضر سے افضل ہے۔ اب جزئی طور پر کسی معاملے میں فضیلت کا ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ وہ صاحب کتاب ہیں، توریت ان پر نازل ہوئی، وہ رسول ہیں، نبی ہیں، ان کا درجہ بڑا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کی میں اختلاف ہے، بعض ولی بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب موسیٰ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی، یہ طلب پیدا ہوئی کہ اس بندے سے ملنا چاہیے۔ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں حضرت قطب سیمانچل کے نام پر، ان کی محبت میں، یہ دراصل سنت موسوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر نص قرآن سے اگر بات کریں تو یہ سنت موسوی ہے کہ ایک نبی، ایک رسول، صاحب کتاب جناب موسیٰ کلیم اللہ اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ مولا وہ تیرا بندہ کیا ملے گا، پھر مولا ان کو پتہ سمجھاتا ہے کہ وہ وہاں ملے گا جہاں پر مجمع البحرین ہوا ہے، یعنی دو سمندروں کا ملن ہوا ہے، میرا بندہ خضر تجھے وہاں مل جائے گا۔ اب وہاں یہ جناب نکلتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ جناب خضر کی تلاش میں، اللہ بھیجتا ہے، موسیٰ نکل رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ آپ چاہے کہیں سے بھی آئے ہو، کتنی بھی مسافت طے کر کے آئے ہو، آپ نے ایک نبی کی سنت ادا کی ہے کہ ایک نبی ایک ولی کی تلاش میں نکلے، اور نبی جو کام کرتا ہے تو اس سے شریعت بنتی ہے، ولی کرے تو شریعت نہیں بنتی، بس جواز کی صورت نکلتی ہے، جہاں انہوں نے کیا تو جائز ہو۔ لیکن اگر کوئی نبی کرے تو اس کو سنت بولتے ہیں، اس سے شریعت بنتی ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، وہ ولی کی جستجو میں نکلے، ولی کی تلاش میں نکلے۔ اب جب پہنچے تو راستے میں جاتے ہوئے ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا تھا،
اب اس سے اللہ والوں کا یہ جو منیر شریف میں ہے، کلیر شریف میں ہے، دیوا میں ہے، بغداد میں ہے، پھلواری شریف میں ہے، جہاں کہیں بھی اولیاء اللہ آرام فرمائے، آپ ان کا مقام، ان کا مرتبہ دیکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے یہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ارے بھئی قرآن میں واقعہ ہے کہ موسیٰ اور خضر، موسیٰ جب جناب خضر کی ملاقات کے لیے نکلے تو ایک مقام پر ایسا ہوا کہ انہوں نے جو کھانے کے لیے روٹی اور مچھلی لی تو وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. کچھ دور جانے کے بعد جناب موسیٰ نے طلب کیا، بھوک کی جب حاجت ہوئی کہ بھئی کھانے کے لیے مچھلی پیش کرو، روٹی پیش کرو. اب ان کے خادم نے جب دیکھا تو دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے نہیں، تو اس نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا اور میں آپ کو بتا نہیں سکا. آپ نے کہا وہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ دراصل ہوا یہ کہ وہاں جہاں ہم لوگ جو ہے کچھ دیر آرام کیے تھے وہاں پر وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب میں ایک بہت بڑا اعتراض کا جواب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع سے کہا کہ چلو اسی مقام پر جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اس لیے کہ وہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی اللہ کا بندہ خضر وہی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں موت حیات میں بدل جائے ولی وہی ملا کر. خانقاہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں مردہ قلوب کو زندگی فراہم کی جاتی ہے، جہاں گندے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی چلو اسی مقام پر اللہ کا بندہ خضر وہی ملے گا. وہاں پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. وہاں پہنچے، جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہاں جو مفسرین اور صوفی مفسر نے جو یہاں پر تفسیر کی ہے صوفیانہ، وہ یہ کہ ایک صوفی وہ ہوتا ہے کہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں دو سمندروں کا سنگم ہو. دو سمندر کیا؟ ایک بحر شریعت اور ایک بحر طریقت. صوفی کی ذات وہ ہوتی ہے کہ جو بیعت وہ جو ہے شریعت کا بھی عالم ہوتا ہے اور وہ طریقت کا بھی عالم ہوتا ہے. تو جناب خضر علیہ السلام سے ان کی وہاں ملاقات ہو گئی. اس طرح سے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ نبیوں کی سنت ہو گئی اور ہم آج تک اس سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور وہاں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھر بھر کر اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اپنی برکتوں سے نوازتا ہے. جیسا کہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب مریم کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ مسیح کی والدہ کے تعلق سے، ان کے حوالے سے کہ جب ان کی والدہ نے یہ منت مان لیا تھا آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں تو یہاں سے انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے، یا پھلواری شریف جاتے ہیں، اجمیر معلیٰ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے، کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات بلا شبہ خدا ہے. مسبب کی جانب سے کبھی بھی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. مسبب بلا شبہ ذات خدا ہے، دینے والی ذات خدا کی ہے، اللہ ہی دیتا ہے. یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اور ہمارا آپ کا سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن پھر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مریم کی والدہ نے یہ منت مان لیا کہ یا اللہ پاک مجھے تو اولاد دے گا تو یہ جو بچہ میرے شکم میں پل رہا ہے اس بچے کو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی دین کی خدمت کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ وہ بجائے بیٹا ہونے کی بیٹی ہو گئی. اب جب بیٹی ہو گئی تو کیا کرتے؟ تو انہوں نے پھر مشورہ کیا اس زمانے کے پیغمبر سے، جناب زکریا علیہ السلام سے. اور زکریا علیہ السلام کا جو رشتہ تھا ان سے، حضرت مریم سے ان کے بہن بھی کا رشتہ تھا. انہوں نے پوچھا کہ بتائیے میں اس کا کیا کروں، بیٹی کا اس کی تربیت کیسے ہو، اس کی پرورش کیسے ہو. تو رائے یہ سامنے آئی کہ ان کو خانقاہ میں
یعنی ان کے لیے خانقاہ قائم کی جائے، ایک حجرہ بنایا جائے، اس حجرے میں رہ کر کے یہ عبادت کرے. ان کے لیے یہی جہاد ہے اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے خاتون کے لیے، عورت کے لیے. تو جناب مریم اس کمرے میں رہ کر عبادت کرتی رہی. جناب زکریا علیہ السلام جب کہیں جایا کرتے تھے تو آپ دروازے کو بند کر دیتے تھے، اس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی. اب اتفاق کی بات ایک مرتبہ جب گئے اور واپس آئے تو جناب مریم کے پاس آپ نے کچھ فروٹس دیکھے، پھل دیکھے. اب میں قرآن پڑھتا ہوں، یہاں پر حفاظ اگر ہیں تو وہ تصدیق کریں گے. آپ نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، تو مریم نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ. یہ تیسرا پارہ ہے آل عمران. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انہوں نے جواب دیا اپنے خالو کو، جناب زکریا کو، کہ یہ دراصل اللہ کی جانب سے یہ پھل میرے لیے آئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا فرماتا. ان کی عمر اس وقت 80 پلس تھی، جس عمر میں بھی حضرت ہیں تقریباً 60 سال سے بات ہوئی جی ماشاءاللہ 67 سال. تو حضرت سے بھی کچھ مطلب زیادہ عمر. اب اتنی عمر میں پہنچنے کے بعد 70-80 کے لپیٹے میں کوئی بندہ بچے کی امید تو نہیں رکھتا، تقریباً نا امید ہو جاتا ہے. جناب زکریا علیہ السلام اس وقت تک لا ولد تھے، کوئی اولاد نہیں. بتیری دعا مانگی ہوگی، اور دعا بھی ایسی ویسی جگہ نہیں مانگی ہوگی، بیت مقدس میں مانگی ہوگی. علاقہ وہی تھا، قبلہ اول ہے ہمارا. بیت مقدس جیسے مقدس مقام پر دعا مانگی ہوگی. لیکن جیسے ہی مریم کی زبان سے یہ سنا تو اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. یہ قرآن ہے بھائی، کسی مولوی صاحب کی کتاب نہیں. ایک پیغمبر ہو کر، ایک نبی ہو کر، ایک ولیہ کا وسیلہ لے کر دعا مانگ رہے ہیں، اس خانقاہ کا وسیلہ لے کر، اس نماز گاہ کا وسیلہ لے کر، اس عبادت گاہ کا وسیلہ پکڑ کر. ہنالک کا کیا مطلب؟ کیا اسی جگہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس جگہ مریم رہتی تھی، جس جگہ مریم ذکر و مراقبہ کرتی تھی، جس جگہ وہ ذکر و فکر میں مشغول رہتی تھی، تو ایک نبی نے ایک مزاج دیا، نبی نے ایک شریعت دی، نبی نے ہمیں ایک عقیدہ دیا کہ جہاں اللہ کے ولی عبادت کیا کرتے ہیں، جہاں اللہ کے صوفی بندے رہا کرتے ہیں، جہاں اللہ کے ذاکر بندے رہ کر اپنے مالک کو یاد کیا کرتے ہیں، وہ مقامات عام مقاموں کی طرح نہیں ہوتی، وہ جگہ دنیا کی عام جگہوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جگہ اور جگہوں سے ممتاز ہو جایا کرتی ہے. اور اس جگہ تم اگر کوئی دعا مانگو تو مالک اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے. اس آیت سے ثابت ہوا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے دعا مانگی. ابھی دیکھیں دعا مانگ ہی رہے. دعا کیا مانگی؟ رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے مولا مجھے پاکیزہ، صاف ستھرا، نیکوکار، صالح اولاد کی بھی عطا فرما. تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. اب یہاں جو ادھر مائیں بیٹھی ہیں اور جو باپ بیٹھے ہیں، جو مرد اور خواتین یہاں پر موجود ہیں، قرآن کی اس آیت سے ایک سبق حاصل کریں. سبق یہ، ہم لوگ بھی اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہم لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بیٹا دے دے، یا اللہ ہمیں بیٹی دے دے، یا اللہ ہمیں اولاد دے دے. یہ طریقہ نہیں ہے دعا کا. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اولاد کی بھیک مانگو تو یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں اولاد صالح دے. ورنہ اولاد تو وہ بھی ہے جو باپ کی بدنامی کرا کر کے واپس آتی ہے. اولاد تو وہ بھی ہے جس کی وجہ سے اس کا باپ جیل جاتا ہے. اولاد تو وہ بھی ہے جس کی وجہ سے باپ سماج کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اولاد تو وہ بھی ہے نا. بیٹی تو وہ بھی ہے جو باپ کی بدنامی کراتی ہے. بیٹا وہ بھی ہے جو خاندان کی بدنامی کراتا ہے، باپ کی بدنامی کراتا ہے. تو آپ جب بھی اولاد مانگیں تو ایک نبی نے دعا مانگی اور ایک دوسرے نبی ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ، انہوں نے جب دعا مانگی تو انہوں نے بھی ان لفظوں کے ساتھ مانگی، رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے وہ بچہ عطا کر جو صالحین میں سے،
جناب زکریا نے دعا مانگی تو کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، دعا مانگ لی۔ اب دیکھیے فنادتہ الملائکہ، سبحان اللہ، دعا قبول ہو رہی ہے، ابھی ہٹے نہیں ہے۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ کھڑے ہیں محراب ہی میں، اسی خانقاہ کی محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی تھی، ذکر و فکر میں لگی رہتی تھی، اسی جگہ پر ہے اور دعا میں مشغول ہے، یصلی فی المحراب۔ اور اسی دوران دیکھیے قبولیت، کتنی جلدی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کے یہاں دعا کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ دعا تو یہاں بھی مانگ سکتے ہیں آپ اپنے گاؤں میں، فیاض المسلمین کی مسجد پر بھی بیٹھ کر دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ 1500 کلومیٹر بلکہ اس سے زیادہ ہے، 1500 تو دلی تک ہے، دلی سے بھی آگے اجمیر ہے۔ تو اجمیر جاتے ہیں، کلیر جاتے ہیں، کالفی، مسولی، دیوا، پھلواری وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی مقدس پنڈوا شریف یا پاس میں، ادھر چمنی بازار شریف، تو آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ اس لیے جایا کرتے ہیں کیونکہ قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اللہ کے نبی نے جب کسی ولیہ کی خانقاہ سے ان کی عبادت گاہ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس عمر میں، جس عمر میں کہ عام طور پر مرد کو بچہ نصیب نہیں ہوتا، جناب زکریا علیہ السلام نے رب سے فریاد کی کہ پروردگار تو جب اپنی بندی مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ اس وقت آم ملے گا باعث میں؟ ارے آم ملے گا باعث میں اس وقت پورنیہ میں، گلاب باغ میں، کہیں نہیں۔ اب اس وقت اگر حضرت ہماری ضیافت آم سے کرنے لگ جائے تو میں تو ان سے پوچھوں گا کہ حضرت یہ کیا ہے، آم کہاں سے لے آیا؟ یہ تو آم کا موسم ہی نہیں۔ تو جناب زکریا بھی اس لیے ان کو جو اچنبھا ہوا وہ اس لیے چونک پڑے کہ یار جو پھل مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے وہ اس لڑکی کے پاس کہاں سے آ گئے، مریم کے پاس وہ پھل کہاں سے آ گئے جو مارکیٹ ہی میں دستیاب نہیں ہے۔ تو مریم نے جواب دیا ہوا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کی جانب سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے اسی کو بنیاد بنایا اور عرض کیا کہ پروردگار اگر تو اپنی بندی کو بن موسم کے کھانے کے لیے پھل دے سکتا ہے تو اپنے بندے کو بن موسم کے اولاد کا بھی پھل دے سکتا ہے۔ میرا بھی تو موسم بیت گیا، اب تو اولاد کا موسم نہیں رہا، 80 پلس میری عمر ہو چکی، لیکن اگر تو چاہے تو 80 پلس کیا، بندہ اگر 200 برس کا بھی ہو جائے تو اللہ اس کو اولاد سے نواز دے، وہ چاہے تو بے باپ کے نواز دے۔ مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا، کوئی باپ نہیں، وہ چاہے تو بنا ماں باپ کے پیدا کرے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو دعا مانگی اور جب دعا مانگی اللہ نے قبول فرما لیا، اور پھر جب قبول فرمایا تو دیکھیے قبول بھی کس شان سے فرمایا۔ اب اگلی آیت پڑھتا ہوں میں، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ سبحان اللہ، آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ ہے تو اس بچے کا نام آپ کے مرشد نے رکھا، مسجد کے امام نے رکھا، مدرسے کے محتمم صاحب نے رکھا، آپ کو عقیدت تھی بڑے مولانا صاحب سے، آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا تھا، آج سے 10 برس پہلے آپ پہنچ گئے فیاض المسلمین، حضرت کچھ نام رکھ دیجئے، حضرت نے نام رکھ دیا۔ پھلواری شریف سے شاہ ہلال احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے، آپ نے ان سے نام پوچھ لیا۔ حضرت شاہ منہاج الدین قادری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی بستی کا آدمی آئے کہ حضور ہمارے گھر آج ایک بچہ تولد ہوا ہے، اس بچے کا نام تجویز فرما دیجئے۔ تو ہمارے بچوں کا نام مسجد کا امام رکھتا ہے، ہمارے محلے کا عالم رکھتا ہے، یا ہمارا پیر طریقت رکھتا ہے، لیکن اس بچے کی شان دیکھیے کہ جس بچے کا نام خود رحمان رکھ رہا ہے، خود اللہ رب العزت رکھ رہا ہے۔ جناب زکریا کی دعا اس شان سے قبول ہو رہی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ لیجئے، نام بھی رکھ دیا، یہ بھی بتا دیا کہ بھئی کون سا جینڈر کیا ہے۔ عام طور پر جب حمل سے عورت ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا نا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، لیکن وہاں سب کچھ کھول دیا اللہ نے، نام رکھ دیا۔ اور انہوں نے چونکہ دعا کیا مانگی تھی،
رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ، پاکیزہ بچہ مانگا تھا، نیک بچہ مانگا تھا، تو ادھر سے رب نے جواب کیا دیا دیکھیا، ادھر سے انہوں نے پاکیزہ بچہ مانگا، نیک اولاد مانگی، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بشارت سنوائی جبریل کے ذریعے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ وہ نبی بھی ہوگا، وہ سردار بھی ہوگا قوم کا، وہ صالح بھی ہوگا، اور اس بچے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ، اس بچے کا نام ہے۔ زکریا والد ہیں، یحییٰ بیٹے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام ایسے نیک تھے کہ ان کی سیرت میں لکھا ہے، ان کی تاریخ میں، اور انبیاء کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں اور حدیث میں جن نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور مفسرین نے جو جناب یحییٰ علیہ السلام کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اس قدر نیک تھے، اس قدر پاکیزہ سیرت تھے، اور اس قدر آپ جو ہے نرم دل تھے، اور آپ کے اندر اس قدر خشیت پائی جاتی تھی کہ جب آپ اللہ کی یاد میں غرق ہوتے تھے تو کئی دنوں تک کھانا پینا بھول جایا کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ بڑھاپے میں جا کر جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچہ بچی کی شادی کر لیں گے تب نماز شروع کریں گے، تب داڑھی بھی رکھا لیں گے، تب حج بھی کر لیں گے، نہیں، بلکہ بچپن کے ایام میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ جناب زکریا علیہ السلام نے ان کے سامنے قوم کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ تقریر فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، بچہ ہے، اب بچے کھیلتے رہتے تھے گھر عام طور پر، باپ ہے عالم دین، مثال کے طور پر قاری صاحب ہیں، اب قاری صاحب سے کوئی پوچھنے کے لیے کوئی مسئلہ آ جائے اور ان کے گھر میں کوئی 5 سال کا 10 سال کا بچہ ہو تو بولتے ہی نہیں، ان کے سامنے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ہے، اب ان کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، اب پوتے نواسے کے سامنے آپ کو کوئی بات بولنا ہو، آپ عالم دین ہیں، مسئلہ بیان کرنا تو بیان تو کریں گے نا۔ تو حضرت جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے جناب زکریا علیہ السلام، تو جناب یحییٰ کے اندر خشیت اتنی طاری ہو جاتی تھی کہ بعض دفعہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ تو حضرت زکریا نے پھر اس کے بعد اپنی آواز دھیمی کر دی، اور یہ دیکھتے تھے کہ کہیں وہ سن تو نہیں رہا، تو وہ کھمبے کی آڑ سے، کبھی دیوار کی آڑ سے اللہ کی باتیں سنا کر، دین کی باتیں سنا کرتے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یحییٰ علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل گئے، ان کی اماں ادھر پریشان ہے کہ بچہ گیا تو گیا کہاں گیا، جنگلوں میں نکل گئی تلاش میں، پوچھا میرے بچے کو دیکھا ہے، ایسا ہے، حلیہ بتایا، نام بتایا، چرواہے نے کہا ادھر جاؤ، میرے جانوروں نے چگنا بند کر دیا ہے، ایک بندہ ہے جو بہت زیادہ مضطرب ہے، ٹوٹا ہوا دل، شکستگی کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا، اور اس کی شکستگی دیکھ کر، اس کا رونا دیکھ کر ہمارے جانوروں نے گھاس کھانا چھوڑ دیا۔ جب اماں پہنچی تو یحییٰ علیہ السلام گھبرا کر، دیکھیے ایک نبی موت کو کتنا قریب سمجھتے ہیں، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بڈھے ہوں گے تبھی مریں گے۔ وہ نبی ہو کر پہلی بار میں کہتے ہیں کہ اے اسرائیل رک جا، مجھے اپنے مولا کو یاد کر لینا۔ ماں کہتی بیٹا میں اسرائیل نہیں تیری ماں ہوں، یحییٰ ذرا میری طرف دیکھ۔ یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ماں تھی، ماں نے کہا بیٹے گھر چل۔ بچہ یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ماں میں کیسے جاؤں، مجھے اپنے مولا کو یاد کرنے دو، مجھے رو لینے دو، مجھے معافیاں مانگ لینے دو۔ ماں کہتی بیٹے بہت ہو گئی، ابھی تم بچے ہو، ابھی تمہارے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ لیکن باپ جب زکریا جیسا نیک ہو اور دعا بھی ایسی مانگی ہو تو پھر بچے بھی اسی طرح نیک ملا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ معصوم ہیں، صوفیہ اولیاء جو محفوظ ہے، صوفیہ خدا کے خوف میں روئیں، انبیاء خدا کے خوف میں روئیں، تو ہم اور آپ کو نہیں رو رہے؟ کیا ہمیں آپ کو نہیں رونا چاہیے؟ تو صوفیہ کرام کے، اولیاء کرام کے آراس منانے والوں، نبی کی میلاد منانے والوں، یہ بات یاد رکھنا کہ نبی ہو یا ولی، کسی سے محبت کے کم سے کم 2 تقاضے تو ہوتے ہیں۔ ایک تقاضا تو یہ کہ ان کی ذات کا اکرام و احترام کیا جائے، ان کی تعظیم و توقیر کی جائے،
اور دوسرا تقاضا جو اس کے بعد آتا ہے وہ یہ کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اگر ان کی تعلیمات پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ جو سچے محب ہیں، آپ سچے محب ہیں، وہ آپ کی شفاعت کریں گے، وہ آپ کی بخشش کرائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے احسان والے بندے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں بھی احسان فرمائیں گے، قیامت میں بھی احسان فرمائیں گے۔ اور صحابہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ احسان والے بندے یعنی کہ تصوف والے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، یہ ایسے ہوں گے کہ لاڈ میں، پیار میں اللہ پاک سے وہ جو ہے اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب بتائیے جنت میں جانے کا آپ کو حکم ہوگا، ہمیں حکم ہوگا، ہم تو بھاگتے ہوئے جائیں گے، ہے نا کہ جنت کا پروانہ مل گیا، چلو چلو جلدی چلو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بندے ہوں گے کہ انہیں جنت میں جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ احسان والے بندے رک جائیں گے۔ یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم وغیرہ سب میں حدیث آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے سے پوچھا جائے گا، جبریل اللہ پاک فرشتے سے فرمائے گا کہ اس سے پوچھو یہ جانا کیوں نہیں چاہتا؟ تو کہے گا کہ مالک ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں میرے چاہنے والے، ماننے والے، جن کے نام اعمال میں نیکیاں کم تھیں، وہ جہنم میں جل گئے۔ انہیں جب تک وہ آزاد نہیں کر دیتا، جہنم سے نکال نہیں دیتا، تب تک ہم بھی جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا ہاں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، ایک دینار برابر جن کے اندر ایمان پاؤ اور تم انہیں پہچانتے ہو تو جہنم میں جاؤ اور انہیں نکال لاؤ۔ جائیں گے، نکال لائیں گے اور پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جائیں گے اسی مقام شفاعت۔ اللہ پاک پوچھے گا اب کیا ہے؟ ان کی تو میں نے التجا قبول کر لی۔ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار ہم جو گئے تھے تو نے قید لگا دی تھی کہ اتنا ایمان جس کے اندر ہو اسی کو لانا، تو ان کو تو لے آئے، لیکن کچھ ایسے وہاں پر دکھے جن کا ایمان اس سے کم تھا، وہ رہ گئے وہاں۔ اللہ فرمائے گا پھر تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی معاف کر دو، وہ بھی ہمارے جاننے والے پہچاننے والے ہیں۔ کانوا یصلون معنا، سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یصلون معنا، انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی، سبحان اللہ، انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ اگر آپ نے بڑے مولانا صاحب کی یا کسی بھی اچھے عالم دین، عالم ربانی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے یا اقتداء میں نہیں بھی پڑھی ہے، ان کی صحبت ہی میں کچھ دیر گزار لیا ہے، ان کی اقتداء میں نماز تو نہیں پڑھی ہے لیکن ان کی گفتگو کچھ دیر سن لیا ہے، ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ گئے ہیں، تو رومی نے کہا ہے کہ کیا ہے وہ کہ ایک ساتھ جو اولیاء اللہ کی صحبت میں گزرتی ہے تو وہ 100 سالہ طاعت بیریہ، یعنی 100 سالہ عبادت جس میں ریاکاری کی شمولیت نہ ہو۔ رومی جیسا صوفی کہتا ہے کہ ایک ساتھ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو آپ اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی صحبت میں گزارتے ہیں، وہ لمحہ آپ کا 100 سالہ عبادت میں۔ تو وہ اللہ کے محسنین بندے عرض کریں گے کانوا یقومون معنا ویصلون معنا، اے پروردگار انہوں نے ہمارے ساتھ قیام کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، پروردگار انہیں معاف فرما دے، اور ان کا ایمان جو تو نے بتایا تھا اس سے کم ہے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ، نصف دینار برابر بھی اگر کسی میں ایمان ہے تم انہیں پہچانتے ہو، نکال لاؤ۔ جائیں گے پھر نکال لائیں گے، پھر آگے وہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے؟ اب بھی کچھ رہ گئے، ان کا ایمان اس سے بھی کم ہے، تو اللہ فرمائے گا جاؤ اب جا کر کے یہ دیکھ لو، اگر تم پہچانتے ہو اور ذرہ برابر بھی اگر ایمان ان کے اندر ہے تو انہیں بھی نکال لائیں۔ وہ جائیں گے اور انہیں بھی نکال لائیں گے۔ اب یہاں پر جو نقطہ آپ کو دینا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے جانے سے کیا ہوتی ہے؟ پہچان بڑھتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ حضرت کے بہت پرانے کوئی شناسہ ہوں، انہوں نے جب تعلیم حاصل کی تھی اس زمانے، آج سے 40 سال بیک جائیے، اور وہ آج تک ان کو نہیں دیکھے ہوں، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، اور وہ اچانک آ جائے تو یہ پہچانے میں بتائیے نہیں نا۔ تو پہچان باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ملتے رہے۔
پہچان باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آنے جانے کا سلسلہ رہے. تو وہاں چونکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے اللہ پاک پوچھے گا کہ تم انہیں پہچانتے بھی ہو. تو اس پہچان کو باقی رکھنے کے لیے اور یہ پہچان بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے یہاں آتے جاتے رہا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہا کرے. اور اگر کسی ولی کو آپ نے نہیں دیکھا ہے, کسی کا زمانہ نہیں پایا ہے, تو صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ان کی صحبت دو طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ولی کی صحبت دو طرح سے حاصل کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ بظاہر حیات ہیں, آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے, ان کے فرمودات, ان کے ارشادات, ان کے ملفوظات سن رہے ہیں اور آپ اس سے اپنی زندگی پر جو ہے اتار رہے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں, لیکن ان کا لٹریچر آپ کے سامنے ہے, ان کے ملفوظات ہیں, ان کے مکتوبات ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. تو آپ ان کا مطالعہ کرتے رہیں, انہیں پڑھتے رہیں, ان کی تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش کریں. جب آپ انہیں پڑھیں گے تو یہ بھی صحبت میں بیٹھنا ہے کہ جتنی دیر بندہ کسی ولی, کسی فقیر, کسی درویش کی کتاب کو پڑھتا ہے اتنی دیر وہ اس اللہ والے کی صحبت میں ہوتا ہے. لہذا یہ تعلق بھی ہم اور آپ ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں. جلسہ جس انداز میں حضرت نے کیا ہے, جس انداز میں سجایا ہے, یہ انداز بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. اس لیے کہ ورنہ تو اس سیمانچل کے چراگاہ میں یہاں پر جو ہے چرنے کے لیے ہم لوگوں نے بہت بڑا میدان بنا رکھا ہے, سمجھ رہے ہیں. لہذا دین کی بات پہنچانا تھا. جتنے لوگ بھی آئے ماشاءاللہ, حضرت کا بھی آپ نے دیدار کیا, تو خانقاہ شریف سے تشریف لائے. علماء, وہ کوئی عالم صاحب تھے, انہوں نے آپ کی مادری زبان میں تقریر سنایا آپ کو. تو اگر کسی کو اردو سمجھنے میں ویسے تو دقت نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے, تو جیسے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں تو انہوں نے بھی سمجھ لیا, آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پیغام مل گیا. تو یہاں آنے کا مقصد ہوتا ہے ان بزرگوں کی بارگاہ میں, ان جلسوں میں آنے کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جانا. مزہ لینے کے لیے مت آیا کرو جلسے میں. بہت مزہ آیا, مولوی صاحب بہت اچھا بولے. کیا اچھا بولے یار. اب صبح تم سے کہا گیا کہ ایک واقعہ سنا تو تم کچھ نہیں سنا سکتے, اس لیے کہ مولوی صاحب سے ہی اگر اسٹیج سے اترنے کا پوچھا جائے تو بعض علماء, اللہ معاف کرے, ان کا یہ حال یہ ہے کہ اسٹیج پر وہ کیا بولے انہیں خود یاد نہیں رہتا. سمجھ رہے ہیں, شتابدی کی اسپیڈ رہتی ہے, تو شتابدی کی اسپیڈ جب رہے گی تو ظاہر سی بات ایکسیڈنٹ بھی ہوگا, اور پھر کیا ہوگا نہیں ہوگا, اللہ عالم بالثواب. تو اسی لیے ہماری کوشش یہ رہتی ہے, میں نے اس وقت سے جو گفتگو کی ہے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بچے سے لے کر چچا تک, بچہ چچا سب نے سمجھ لیا ہو. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ سے عام بولی میں اور اتنے ہلکے انداز میں بات کروں جو آپ سمجھ لیں. اس لیے کہ ہمارے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ تقریر کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو صحیح سے سننا, پھر سمجھنا, پھر اس پر عمل کرنا. جب بندہ سنے گا نہیں صحیح سے تو سمجھے گا کہاں سے, اور جب سمجھے گا نہیں تو عمل کرنے والی بات کہاں سے آ گئی. تو اس لیے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سامعین جو بیٹھے ہیں, جو چلے گئے, ہمیں ان کی کوئی چنتا نہیں, کوئی فکر نہیں. آپ ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کے اذن سے کبھی کبھی تھوڑے لوگ ہی بھاری پڑ جاتے ہیں. آپ صوفیہ کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, اولیاء کے ماننے والے ہیں. دیکھیے تصوف کا نام لینا آسان ہے, لیکن آج معذرت کے ساتھ تصوف کو 2 طرف سے خطرہ ہے. ایک تو تصوف بیزاروں سے خطرہ ہے, اور ایک تصوف کے نام لیواؤں سے بھی خطرہ ہے. تصوف جو بیزار ہیں وہ تو ہیں, لیکن کچھ لوگ تصوف کا نام لے کر بھی صوفیہ کے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. نام صوفیہ کا لیتے ہیں, اولیاء کا لیتے ہیں, لیکن ان کا مشرب صوفی والا نہیں ہے. صوفی کا مشرب کیا ہے؟ صوفی کا مشرب یہ ہے کہ صوفی بیماری سے محبت, بیماری سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے, اور بیمار سے محبت کرتا ہے. بیمار سے وہ نفرت نہیں کرتا. بیمار سے نفرت کریں گے تو پھر جب ڈاکٹر اگر بیمار سے نفرت کرنے لگ جائے تو پھر تو پورا بھارت ہی موت کی آغوش میں چلا جائے گا. یہ کورونا کال میں ڈاکٹروں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا.
آپ کا علاج کیا کہ نہیں کیا؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان بچائی کہ نہیں بچائی؟ کتنی بھی آپ کو خطرناک بیماری لگ جائے تو کیا ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتا کہ بھیا میں علاج نہیں کروں گا؟ جس طرح سے وہ ڈاکٹر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اسی طرح ایک عالم دین، ایک صوفی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، یہ اس کا فرض منصبی ہے۔ جس طرح وہ جسمانی معالج ہے، آپ روحانی معالج ہیں۔ میں نے بڑے مولانا صاحب کو دیکھا تھا، ان کے فیاض المسلمین میں ایک بار آیا تو بڑی بھیڑ لگی تھی۔ یہ کئی سال، تقریباً 2010 کی بات ہے، 2010 یا 2010-11 کی بات ہے۔ تو میں آیا تھا، تو اس زمانے میں ایک کتابچہ میں نے ترتیب دیا تھا، تو وہ جب شائع ہو گئی تو میں نے سوچا حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو میں آیا تھا پیش کرنے کے لیے، بڑی دعائیں دی انہوں نے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی، پہلی ملاقات تھی۔ لیکن جب انہوں نے جانا کہ بھئی، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ میں اس وقت اتنی عمر کا ہوں تو اور کم عمر تھی، تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور ساتھ میں کہا کہ مولانا آگے بھی لکھتے رہا کریں، اور آپ لوگوں سے بہت ساری مطلب جو عام طور پر جو بڑوں کے کلمات ہوتے ہیں حوصلہ افزا، انہوں نے کہے بہت اچھا لگا۔ تو میں نے دیکھا وہاں پر کہ ان کے پاس بہت بڑی لمبی لائن لگی ہوئی۔ وہ لوگ کیوں آ رہے تھے؟ ایسی بات ہے، علاج کے نام پر، روحانی علاج کے نام پر۔ تو ایک صوفی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک عالم، وہ روحانی معالج ہوتا ہے۔ اور روحانی معالج اسی طرح جس طرح جسمانی معالج مریض کو دھکے نہیں دیتا، اس پر اپنا ڈور بند نہیں کرتا، دروازہ بند نہیں کرتا، اسی طرح ایک صوفی بھی دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ صوفی کا دروازہ اوپن ہوتا ہے سب کے لیے، سب آؤ، اس لیے کہ اس کو اپنے عقیدے پر کانفیڈنس ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کوئی بھی کتنا آ جائے، میں اپنی جگہ پر ایک پہاڑ ہوں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ایک پہاڑ ہوں، پہاڑ کو کون ہلائے گا بھائی؟ پہاڑ کو کوئی آگے ہلا دے گا؟ جب عقیدے کا پہاڑ ہو کوئی بندہ تو اس کے پاس کوئی بھی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آگے بولا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ تو پڑھ لوں گا مگر ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ زناکاری نہیں چھوڑ سکتا، بدکاری کرتا رہوں گا۔ اب بتائیے اگر وہاں ہم آپ ہوتے تو کیا کریں؟ حضرت سید منہال الدین قادری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آ کر ابھی کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا لیکن میں یہ کام کرتا رہوں گا، تو حضرت تو بعد میں گرم ہوں گے، ان سے پہلے آپ گرم ہو جائیں گے۔ بدتمیز نالائق، تجھے جو ہے یہ بھی تمیز نہیں یہاں کی ایسی باتیں کر رہا ہے زناکاری کی اور بدکاری کی۔ لیکن دیکھیے رسول رحمت کی تبلیغ کا انداز، رسول اللہ نے فرمایا نوجوان میرے قریب آ جا، قریب کر لیا، حدیث پاک میں اتنا قریب کر لیا کہ اس کے گھٹنے نبی کے گھٹنے سے مل گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے، بہت محبت سے، شفقت سے اس نوجوان سے پوچھا کہ ایک بات بتا، تو جو بدکاری کرنا چاہتا ہے تو یہ ارادہ کیا اپنی ماں کے ساتھ ہے؟ ماں کے ساتھ کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد کیا کوئی ماں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، بھلا کوئی بیٹا اتنا بے غیرت کیسے ہوگا جو ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ تو کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد کیسی بات کر رہا ہے، کوئی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر تو جس کے ساتھ بھی کرے گا وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی۔ اس طرح سے دو چار رشتے گنوائے، ہر ایک کا جواب اس کا سیم رہا۔ المختصر یہ کہ رسول اللہ نے بھی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ مار کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار اس نوجوان کے اندر سے گناہ کی طاقت چھین لی۔ رسول اللہ نے اپنا دستے نبوی، دستے مبارک پھیر دیا بس، اور دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ نے جو مقلب القلوب ہے میرا رب فوراً اس کے دل کو پھیر دیا، اور فوراً وہ بندہ قدموں میں گر گیا، اور رسول اللہ کی اس شفقت، اس ادا اور اس انداز تبلیغ کو دیکھ کر قدموں میں گر کر کہتا ہے کہ محمد مجھے کلمہ پڑھا لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بدکاری بھی نہیں کروں۔ یہ ہے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اگر اس طرح بھونڈے انداز میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہے، پیغمبر کی بارگاہ کا ادب و احترام، وہاں کا جو پروٹوکول ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتا ہے، تب بھی پیغمبر اس کو دھکے مار کر باہر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تھے تاکہ جن کے دل
کے برتن گندے ہیں ان کے دل کے برتن کو مانجھا جائے، صاف کیا جائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے ہٹ چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ پر لانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت مولانا نے دین متین کی جو خدمت کی، جو علم نبوی کی خدمت کی، آج سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ، علماء، قراء اس علاقے میں جو پائے جاتے ہیں، دور دراز علاقوں میں بھی ان کے تلامذہ کی جو بڑی تعداد ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ من جانب اللہ یہ توفیق ہے، ورنہ بڑے بڑے عالم ہمارے علاقے ہی میں پیدا ہوئے، صلاحیت مند، اچھی صلاحیت کے مالک، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور ایسے ہی چلے گئے۔ ان کی ذات سے مخلوق خدا کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچا، فیض نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اللہ اپنے منتخب بندوں سے یہ کام لیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی ادارے کی، خانقاہ کی، عالم کی، کسی غریب کی، بیوہ کی، یتیم کی، مفلوق الحال کسی بھی انسان کی اگر آپ کو کوئی ضرورت پوری کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ اس کو من جانب اللہ انعام سمجھیں، گاڈ گفٹ سمجھیں کہ خدا کی جانب سے میرے اوپر خصوصی کرم ہے کہ اس کے بندے تو ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن میرے مالک نے اس کے لیے میرا انتخاب فرمایا، مجھے توفیق بخشی۔ اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام آپ کریں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق بخشی۔ رب کعبہ کے حضور یہ دعا ہے کہ پروردگار حضرت مولانا کی تربت پر رحمت و انوار کی برکھا برسائے اور ان کے جتنے بھی عقیدت کیش ہیں، ان کے جتنے بھی نام لیوا ہیں، ان کے جتنے مریدین، محبین، متعلقین، متوسلین ہیں، اللہ ان سب کو حضرت مولانا کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق۔ اس لیے کہ دیکھیے بڑے لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے ساتھ ساتھ ان کا مشن بھی دفن ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ان کا مشن دفن نہیں ہونا چاہیے، مشن چلتے رہنا چاہیے، تحریک چلتی رہنی چاہیے تاکہ پیغام آگے بڑھتا رہے۔ انہوں نے آپ کو اگر فیاض کی شکل میں اگر ایک چمن دیا ہے، ایک گلستان دیا ہے علم کا، تو اس گلستان کی گل بوٹوں کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اس کو سجا کر سنوار کر رکھیں، اور اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر ہے، مدرسہ، وہاں کی خدمت رسول اللہ کی خدمت ہے، رسول اللہ کے دین متین کی خدمت ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، اور اللہ کے بندوں اور رسول اللہ کے غلاموں اور خلق خدا میں جو بھی ہے اللہ کی مخلوق میں، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جاتی، برادری، دھرم ورم، اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی بھی خدا کی جو مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، آپ کو اس پر رحم کرم کرنا ہے، اس لیے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ آپ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اقبال نے کہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو بندہ جو کوئی غلام بنتا ہے، بندہ سے مراد یہاں جو اقبال نے کہا میں اس کا بندہ بنوں گا، اس کا بندہ مطلب اس کا غلام بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندے کے دلوں میں آپ کا پیار اس وقت ڈالا جاتا ہے، محبت اس وقت ڈالی جاتی ہے، کسی ولی، فقیر، درویش، عالم کی محبت ہمارے دلوں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم قوم کے خادم بن جاتے ہیں۔ جب ہم خادم بن جاتے ہیں تو اللہ ہمیں خادم نہیں رکھتا، پھر وہ خادم کے منصب سے اٹھا کر مخدوم کے منصب پر بٹھا دیتا ہے۔ آپ پہلے خادم بن جائیے، اللہ آپ کو خود مخدوم بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔